الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج 6 رمضان المبارک ہے۔ آج کا ہمارا سوال ہے کہ روزہ کس حالت میں چھوڑا جا سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان گرامی ہے، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو جائے یا اسے سفر پر جانا پڑ گیا ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے اور اس کو بقیہ دنوں کے اندر اس کی قضائی دے سکتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر خاص فضل اور کرم ہے کہ اس اللہ رب العزت نے ہماری مشکلات کا خیال رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ایسا دین انتخاب کیا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جس میں انسان کو اتنی ہی تکلیف دی گئی ہے جتنی وہ برداشت کر سکتا ہے، اور جہاں انسان کے بس سے باہر ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں انسان کو مکلف ہی نہیں بناتا ہے۔ تو انسان کو اگر مرض ایسی ہے جس کی وجہ سے یہاں مرض کے 2 صورتیں بنیں گی مریض کی، ایک تو دائمی مریض ہے جو کبھی درست ہونے کی پوزیشن میں نہیں ہے، ایسے مریض کے لیے تو روزہ لازم نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی جگہ پر کسی اور شخص کو روزے کا فدیہ دے دے۔ ہمارے ہاں عمومی طور پر لوگوں کا ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ جو بندہ خود روزہ نہیں رکھتا وہ اپنی جگہ پر کسی کو روزہ رکھوا دے۔ یہ رکھوانا یا نہ رکھوانا یہ اسلام کا تقاضا نہیں ہے۔ اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ جو بندہ دائمی مریض ہے جس کو ٹھیک ہونے کی امید نہیں ہے تو وہ اپنے ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کا 2 وقت کا کھانا دے۔ تو 30 روزوں کے بدلے میں 30 دنوں کا کھانا کسی کو لے کر یکمشت دے دے، اس کے پیسے دے دے، یا جیسی بھی صورت گھر میں بلا کر کھلا دے جیسے اس کے لیے ممکن ہو۔ تو اس طرح انسان وہ اس سے عہدہ برا ہو سکتا ہے۔ دوسرا ہے عارضی مریض، جس کو عارضی طور پر کوئی مرض لائق ہوئی ہے تو وہ انسان اپنے ان مرض کے دنوں میں روزے چھوڑ دے، اور جتنے روزے چھوڑے ہوں گے وہ رمضان گزرنے کے بعد آئندہ سال سے پہلے اولین فرصت میں ان روزوں کی قضائی دے لے۔ تو یہ روزے جو اس نے چھوڑے تھے انشاءاللہ اس کا ثواب اس کو مل جائے گا اور وہ اپنے فریضے سے عہدہ برا ہو جائے گا۔ دوسرا ہے مسافر۔ سفر پر جاتے ہوئے انسان 2 صورتوں سے وابستہ ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ سفر کے اندر اس کے پاس ایسی کوئی سواری یا سہولت ہے جس میں سفر کی دقتیں اور صعوبتیں اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہیں، وہ روزہ برداشت کر سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر وہ روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، اس کے اوپر شریعت کی طرف سے پابندی نہیں۔ اور اگر انسان سفری صعوبتوں سے نبٹ نہیں سکتا ہے تو اس کے لیے روزہ چھوڑ دینا بہتر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے لیے گئے تھے، رمضان کا مہینہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بعض صحابہ نے روزہ رکھا ہوا تھا، بعض نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹیاں لگائیں مکے کے قریب جا کر بھی خیمے گاڑنے کے لیے، گڑھے کھودو اور خیمے لگاؤ۔ تو وہاں پہ جن لوگوں کا روزہ نہیں تھا انہوں نے بڑے زور شور سے کام کیا، اور جن لوگوں کا روزہ تھا وہ تھک ہار کے بیٹھ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ ارشاد فرمایا تھا، بھئی آج تو بغیر روزے والے اجر و ثواب میں آگے بڑھ گئے۔ تو ایسی صورتحال جب ہو، سفر کی صعوبتیں انسان برداشت نہ کر سکے تو اس کے حق میں روزہ چھوڑ دینا بہتر ہے، اور جو سفری صعوبتوں سے نبٹ سکتا ہے اس کے لیے مشکل نہیں ہے تو اس بندے کے لیے روزہ رکھ لینا یہ بہتر ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عورتوں میں حیض کے دنوں میں عورت روزہ نہیں رکھے گی۔ اگر عورت نے روزہ رکھا بھی ہونا اور افطاری کے وقت سے 10 منٹ پہلے بھی اس عورت کو حیض کا خون شروع ہو گیا تو روزہ آٹومیٹیکلی ختم ہو جائے گا اور اس کو دوبارہ وہ روزہ رکھنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ نفاس والی عورت بھی اسی ضمن میں آئے گی کہ وہ بھی روزہ نہیں رکھے گی، باقی دنوں میں روزے پورے کرے گی۔ اور اگر کوئی عورت حاملہ ہے یا دودھ پلانے والی ہے جس کے ساتھ اس کو مشکلات پیش آ سکتی ہیں تو وہ ان دنوں کے اندر روزہ نہ رکھے، بلکہ اس کے بعد جب اس کو آسودگی کے دن آئیں گے تو وہ ان روزوں کی قضائی دے لے، یا اگر پھر وہ حمل اور بچے کے دودھ پلانے والی صورت سے دوبارہ ہو جائے اس کو تو ایسی صورت میں پھر وہ اپنا کفارہ دے سکتی ہے۔